اصل میں اکتوبر 1980 صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق یونائٹڈ نیشنز کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں مقیم ہے، اور اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے سربراہان مملکت اور پاور بروکرز کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی دوران ان کے پاس ایک ایسی ہستی تشریف لاتی ہے جس کا اس طرح کی میٹنگ میں آنا اور پاکستان کے سربراہ مملکت سے اس طرح اوپنلی ملنا بذات خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ اس ہستی اور اس مہمان کا نام تھا رچرڈ نکسن، جو اس سے چند سال پہلے تک امریکہ کی صدارت کے عہدے پر فائز تھے اور امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اور پاپولر ترین پریزیڈنٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے تھے۔ رچرڈ نکسن 1971 کی جنگ میں پاکستانیوں کے دل بھی جیت چکے تھے، جب انہوں نے سوویت یونین اور ہندوستان کو کھلی وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے ایسٹ بنگال پہ قبضہ کرنے کے بعد ویسٹ پاکستان کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ جنگ میں کود پڑے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کہیں زیادہ تھی۔ اپنی پارٹی یعنی ریپبلکنز کی نمائندگی کرنے والا یہ پاپولر فارمر امریکن پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاء الحق کے لیے ایک خصوصی اور خفیہ پیغام لے کر آیا تھا، اور اس پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ ریپبلکن پارٹی کی حکومت آنے والی ہے، اور اس پارٹی کو اور اس کے آنے والے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی خدشات نہیں ہے، بلکہ اگر پاکستان نیوکلیئر پاور حاصل کر لیتا ہے تو اس سے خطے میں طاقت کا توازن ایک مرتبہ پھر سے بحال ہو جائے گا، اور 1971 اور 1974 میں ہونے والے پے در پے ریورسلز کا خاصی حد تک ازالہ ہو سکے گا۔ مگر اس کے بدلے پاکستان کی ریاست خصوصاً جنرل محمد ضیاء الحق کو ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک وعدہ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ جب تک ریپبلکن پارٹی برسر اقتدار رہے گی، پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کا کوئی ہاٹ ٹیسٹ یعنی اصلی تجربہ نہیں کرے گا، تاکہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کا اپنی عوام اور دنیا کے سامنے یہ بات کہنے کا جواز بن سکے کہ ان کے علم کے مطابق پاکستان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے، اور جو امدادی پروگرام وہ پاکستان کے لیے لانچ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ پروگرامز، خاص طور پر وہ امدادی پروگرامز جاری و ساری رہ سکیں۔ ریاست پاکستان اور ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی حامی بھرنے کی شرط پر رچرڈ نکسن ہاں میں جواب لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد چند ماہ میں امریکہ کی تاریخ میں ظہور ہوا ایک بہت ہی کامیاب اور ایک بہت ہی مقبول عام لیڈر رونلڈ ریگن کا۔ رونلڈ ریگن بہت ہی کٹڑ طور پر مذہبی شخصیت تھے اور کمیونزم کے بہت بڑے حریف اور بہت بڑے ناقد گردانے جاتے تھے۔ اپنی جوانی کے زمانے میں انہوں نے اداکاری کے میدان میں بھی جوہر دکھائے تھے، اور ان کی وجہ شہرت شروع میں اداکاری تھی، مگر بعد میں کیلیفورنیا کے گورنر کے طور پر انہوں نے بطور ایڈمنسٹریٹر اور بطور لیڈر اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ رچرڈ نکسن کے وعدے کے عین مطابق رونلڈ ریگن کی حکومت نے جنوری 1981 میں حکومت سنبھالنے کے چند ماہ کے اندر یعنی مئی 1981 میں پاکستان کو $3 ارب سالانہ کا امدادی پیکج اناؤنس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس کو دیا وہ تحفہ جس سے ہم آج تک فیض یاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ F-16۔ 15 مئی 1981 کو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہر سال پاکستان کو نہ صرف $3 ارب کی امداد دے گا، بلکہ ہر سال 16 F-16 طیارے بھی دے گا، اور آرمی اور نیوی کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے بھی
تمام تر ممکنہ اقدامات سالانہ بنیادوں پر کیے جائیں گے، مگر اس میں شرط صرف یہ تھی کہ پاکستان کو یہ سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، اور اس سرٹیفکیٹ کو امریکہ کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن ہر سال کانگریس میں اناؤنس کریں گے کہ پاکستان کے پاس نہ ایٹم بم ہے اور نہ ہی وہ اس صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس ڈپلومیٹک جگلری کے نتیجے میں پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالر بھی ملنے شروع ہو گئے، F-16 بھی ملنے شروع ہو گئے، ہماری دفاعی اور صنعتی صلاحیت میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ ہونا شروع ہوا، اور ہمیں کرنا اس میں صرف یہ تھا کہ ہمیں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اپنی سپیڈ پر آگے بڑھانا تھا۔ ہوتے ہوتے 1983 کا تاریخی سال آ گیا۔ 1983 فروری میں جنرل محمد ضیاء الحق نے رپورٹ مانگی اس ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے جو 1976 سے ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، اور جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس نے 7 سال کے اندر اندر پاکستان کے نیوکلیئر بم کے لیے ٹریگر میکینزم اور وار ہیڈ کو ڈیزائن کرنا تھا۔ جیسے ہی رپورٹ جنرل ضیاء الحق کی ٹیبل پر آئی تو ان کو یہ جان کر دلی مسرت ہوئی کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کی ٹیم نے اپنا کام کر دیا ہے، اور اب پاکستان کے پاس ایک فائنلائزڈ ڈیزائن موجود ہے ایک وار ہیڈ کا، اور ایٹمی بلاسٹ کرنے کے لیے ٹریگر میکینزم بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ مگر چونکہ ہم ایک ڈپلومیٹک بندھن میں بند چکے تھے جس کے عوض ہمیں بہت زیادہ مراعات حاصل ہو رہی تھیں، تو ہاٹ ٹیسٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس موقع پر اجلاس ہوا اس 3 رکنی کمیٹی کا جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی نگہبان تھی۔ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے خود جنرل محمد ضیاء الحق، دوسرے ممبر تھے جنرل خالد محمود عارف، اور تیسرے ممبر تھے جناب غلام اسحاق خان۔ اس 3 رکنی کمیٹی نے سائنسدانوں کی سفارشات کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کوئی ہاٹ ٹیسٹ یعنی ریئل ٹیسٹ نہیں کرے گا، بلکہ صرف کمپیوٹرائزڈ کولڈ ٹیسٹ کرے گا، جس سے اس کے وار ہیڈ کا ڈیزائن اور ٹریگر میکینزم کی افادیت مسلمہ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے مارچ 1983 کی ایک تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ چونکہ یہ کولڈ ٹیسٹ تھا جس میں افسودہ یورینیم یا اصلی گولہ بارود نے استعمال نہیں ہونا تھا، اس لیے اس ٹیسٹ کا انعقاد کیڑانہ کی پہاڑیوں میں کیا گیا، جو کہ پاکستان کے شہر سرگودھا میں واقع ہے۔ کیڑانہ کی پہاڑیوں میں مارچ 1983 کے آخر میں پاکستان نے اپنا پہلا کولڈ ٹیسٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر فروری 1983 میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خبر ملی کہ پاکستان کا دشمن ہندوستان پاکستان کے ارادوں کی گرد کو جانچتے ہوئے، پاکستان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے کوئی شرارت کرنے کے موڈ میں ہے، اور یہ شرارت کرنے کی شے انہیں ان کا ڈیفنس پارٹنر اسرائیل دے رہا ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ 7 جون 1981 کو اسرائیل نے امریکہ کے سیٹلائٹس، امریکہ کے فائٹر پلینز اور امریکہ کے دیے ہوئے الیکٹرانک ایکوپمنٹ اور بامبنگ ایکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر جو کہ اوزی راک کے مقام پر قائم تھا اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اسرائیل اور انڈیا نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے اوپر بھی اوزی راک سٹائل اٹیک کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور اس مقصد کے لیے انڈین ایئر فورس کے اس وقت کے سربراہ دل باغ سنگھ نے جنوری 1983 میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیلی پلانرز اور انڈین ایئر فورس کے پلانرز نے انڈین ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود فرینچ ساختہ جیگوار طیاروں کو اس مقصد کے لیے چنا۔ 20 جیگوار طیاروں نے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر کہوٹا پر 2,000 پاؤنڈ وزنی بم، یعنی کل ملا کر 40,000 پاؤنڈ وزنی آرڈیننس اور ایمونیشن بامب کرنا تھا، اور اسے اوزی راک ری ایکٹر کی طرح ملیا میٹ کر دینا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے جو روٹ انہوں نے چنا وہ وہی روٹ تھا جو پھر کئی دہائیوں بعد فروری 2019 میں انڈینز نے بالا کوٹ کا ڈرامہ رچانے کے لیے چنا تھا، کیونکہ اس روٹ میں
پیر پنڈال ماؤنٹن رینج پاکستان کے ریڈارز اور اس وقت کے پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم کو چند لمحوں کے لیے دھوکہ دینے کے لیے آئیڈیل تھے۔ تیاری شروع کر دی گئی اور انڈین ایئر فورس کے سب سے بڑے ایئر بیس یعنی کہ امبالہ میں موجود 2 جیگوار طیاروں کے اسکواڈرنز کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا گیا اور اس کے پائلٹس نے اسرائیلی ایکسپرٹس اور ٹرینرز کی موجودگی میں کہوٹا پر حملے کی ٹریننگ شروع کر دی۔ ان تمام ایکٹیویٹیز کی خبر پاکستان کے حساس اداروں نے حکومت پاکستان تک پہنچائی۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے پاکستانی حکومت نے پاکستان ایئر فورس کو مکمل طور پر ریڈی اور ہر طرح کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس وقت تک پاکستان کے پاس صرف 6 F-16 آئے تھے، جبکہ باقی F-16 کی انڈکشن کا عمل ہنوز جاری تھا، اور F-16 کے بعد پاکستان کی انوینٹری میں سب سے سوفسٹیکیٹڈ جہاز میراج 3 تھا۔ میراج 3 کے ایک اسکواڈرن اور اپنی انوینٹری میں موجود 6 F-16 کو پاکستان ایئر فورس نے کاؤنٹر سٹرائک کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان کی حکومت کو خبر دی کہ 26 فروری 1983 وہ دن ہے جس دن انڈیا اسرائیل کا الیکٹرانک ایکوپمنٹ اور فرانس کے دیے ہوئے جیگوار طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کہوٹا پر بمباری کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئی۔ انڈیا کو ایک زوردار پیغام دینے کے لیے پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین منیر احمد خان نے ٹیلی فون کیا اس وقت کے انڈین ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین راجا رمنا کو، جو کہ بنگلور میں مقیم تھے۔ منیر احمد خان نے ان کو ایک خاص اور خفیہ ملاقات کرنے کے لیے دعوت دی آسٹریا کے امپیریل ہوٹل میں۔ ٹھیک 2 روز کے بعد یعنی 28 فروری 1983 کو یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں منیر احمد خان نے راجا رمنا کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اگر کسی بھی وقت انڈین ایئر فورس نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ایئر فورس چند منٹ کے اندر F-16 اور میراج طیاروں کے ذریعے انڈیا کے شہر بامبے کے نواح میں واقع سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ یعنی ٹرمبے پر بمباری کرے گی، اس کو ملیا میٹ کر دے گی۔ اور وہ نیوکلیئر پلانٹ بامبے شہر کے اس قدر قریب واقع ہے کہ اس بمباری کے نتیجے میں ریلیز ہونے والی تابکاری ممبئی شہر کو چند دنوں کے اندر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ اس انتہائی سنگین دھمکی کے بعد راجا رمنا نے فوراً رابطہ کیا اپنی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ اور اسے کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے سے باز رکھا، کیونکہ بطور چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن راجا رمنا جانتا تھا کہ ٹرمبے ایٹمی پلانٹ کی تباہی کا مطلب ممبئی اور انڈیا کی اکانومی کی مکمل تباہی ہے۔ پاکستان کے اس فورسفل اور دندان شکن جواب کے بعد اندرا گاندھی نے دلباغ سنگھ کو حکم دیا کہ وہ اس آپریشن کو کال آف کر دے۔ اس آپریشن کے کال آف کرنے کی باضابطہ اطلاع حکومت پاکستان کو بھیج دی گئی اور اندرا گاندھی نے امریکہ سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کو انڈیا کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے باز رکھے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے یقین دلاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی فضائی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور پھر دن آ گیا سن 1988 کا۔ 1988 تک پاکستان نے کیڑانہ ہلز کے اندر 24 کولڈ ٹیسٹس مکمل کر لیے تھے، اور ان 24 کامیاب کولڈ ٹیسٹس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے وار ہیڈ کا ڈیزائن اور ٹریگر میکینزم کو مکمل طور پر فائنلائز کر لیا تھا، اور اب پاکستان ایک ہاٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا۔ 1988 کے آغاز تک پاکستان کے پاس اپنا نیوکلیئر پے لوڈ بومب کرنے کے لیے صرف F-16 اور میراج طیارے موجود تھے،
یعنی فضا سے زمین تک مار کرنے والا نظام تو پاکستان کے پاس موجود تھا، لیکن زمین سے زمین پر مار کرنے والا کوئی میکینزم، کوئی میزل پاکستان کے پاس موجود نہیں تھا۔ مگر 1988 کی گرمیوں میں پاکستان نے یکے بعد دیگرے ٹیسٹ کیے اپنے پہلے 2 سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزلز، جن کے نام ہتف 1 اور ہتف 2 تھے۔ ہتف 1 کی رینج 70 کلومیٹر جبکہ ہتف 2 کی رینج 100 کلومیٹر تھی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا میزل پروگرام بھی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے اس سے اگلی قسط میں۔ بہت بہت شکریہ۔